السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر لب کشائی کرنے سے قبل حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے سلسلے قادریہ چشتیہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کیے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بیعت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی جائیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے میں اصل موضوع پہ آؤں۔ رب تعالیٰ لاریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرات، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھتے ہوئے چلیے کہ بیعت کا جو معنی ہے، بیعت کا معنی عہد و اقرار کے ہے۔ بیعت دو طریقے کی ہوتی ہے جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دونوں طریقے کی بیعت صحابہ کرام سے لی۔ ایک تو بیعت رضوان ہے اور ایک بیعت توبہ ہے۔ بیعت رضوان 6 ہجری میں جب حدیبیہ پیش آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر کے اور عمرے کے ارادے سے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے حملہ کرنے کا قصد کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے مقام حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاردار درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہیں گے۔ جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے آپ نے بیعت لی 1400 صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاردار درخت کے نیچے جو بیعت لی اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جو حکومت ملک گیری کے لیے بیعت لی جائے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء جیسا کہ نسائی شریف، بخاری شریف اور صحاح ستہ کی دیگر احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ زنا، شراب نوشی اور فضول خرچی وغیرہ سے اجتناب کرنے کے لیے، اس سے دور رکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی کہ وہ دین مصطفیٰ، دین محمدی کے تحت زندگی گزاریں گے اور زنا، شراب نوشی اور سود اور فضول خرچی سے دور رہیں گے، اس نیت سے جو آپ نے بیعت لی اسے بیعت توبہ کہتے ہیں۔ حضرات، اب آج کل جو مرشد کامل کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، وہ بیعت توبہ ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ہم مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہوں تو مال و زر کے لالچ میں نہیں، دنیا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو،
तालिब दुनिया होकर बैत ना हो, ना ही आखिरत के तलबगार हो। हाँ, अगर हम मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत हों तो दुनिया के तलबगार ना हो करके बल्कि हम तालिब मौला की नीयत से मुर्शिद कामिल की बारगाह में हाजिर हों और मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत हो। क्योंकि जब हम तालिब मौला के हुसूल के लिए हम मौला के हुसूल के लिए मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत होंगे तो मुर्शिद कामिल अपनी खास तवज्जो फरमा करके हमारे कुलूब को पाक करके और हमें आलमे नासूद से निकाल कर आलमे जबरूत का सफर करवाते हुए आलमे मलकूत फिर आलमे लाहूत तक और फिर आलमे लाहूत पर जब मुरीद पहुंचता है तो मुर्शिद कामिल खास तवज्जो फरमा करके आलमे लाहूत से आगे यानी आलमे हाहूत और सयाहूत के मकाम पर पहुंचाता। हजरात, बैअत की बहुत बड़ी अहमियत है। बैअत के जो फवायद हैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर आपके हवाले करूं। बैअत होने के बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि जब आदमी बैअत होता है तो वो जहन्नम के आग से उसे रिहाई नसीब हो जाती है। ये तो आम फायदा है। इसके अलावा बैअत के बहुत सारे फवायद मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि बैअत के बारे में हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात में एक वाकया नकल किया गया। आपके मलफूजात में मज़कूर है, जिक्र किया गया जवामे उल कलम सफा नंबर 473 पर यह वाकया मौजूद है कि हजरत शेख अजल सरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे जो बड़े परेशान हाल थे और परेशानी के आलम में आपके मुरीद का इंतकाल हो गया। इस दुनिया को खैराबाद कहे और इस दुनिया को खैराबाद कह दिए जब, उसके बाद आपके लिवाहिकीन आपके वारिसीन आपको जब कब्र के हवाले कर दिए, कब्र के हवाले करने के बाद लोग चले आए, फिर हजरत शेख अजल रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस मुरीद के कब्र पर एक बुजुर्ग तशरीफ ले जाते। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ आपके मुरीद की कब्र के करीब से, तो बुजुर्ग ने क्या देखा कि शेख अजल सरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद की कब्र में अजाबी इलाही नाजिल हो रहा है। देखा कि हजरत शेख अजल सरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद की कब्र में जहन्नम के आग मौजूद हैं, आतिशे जहन्नम की खिड़कियां खुली हुई हैं और अजाब इलाही को नाजिल किया जा रहा है। तो बुजुर्ग साहिब ने फरमाया कि ये नेक और साले बंदा नहीं था, ये दुनिया में था तो बुराई किया करता था शायद, इसीलिए क्योंकि अगर ये नेक होता तो आज इसके कब्र में अजाब ना होता। अगर ये दुनिया में रहकर नेक काम किया करता, अगर ये साले बंदा रब का बरगुजीदा बंदा होता तो आज इसके कब्र में अजाब इलाही नाजिल नहीं होता। इससे पता चलता है कि ये गुनहगार शख्स और दुनिया में जब था तो बुराइयों में लथपथ रहा करता था, इसी वजह से इसके कब्र में अजाब नाजिल किया जा रहा। आतिशे जहन्नम की खिड़कियां खुली हुई है। इतना कह ही रहे थे कि फिर यकायक उस बुजुर्ग ने क्या देखा कि हजरत शेख अजल सिरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस मुरीद के कब्र के इर्द गिर्द मौजूद है, कब्र के करीब मौजूद हैं। बुजुर्ग ने क्या देखा कि उस साहिब कब्र के पीर व मुर्शिद हजरत शेख अजल सिरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद से जहन्नम के आग को दूर करने में लगे हुए हैं, अजाब इलाही को अपने मुरीद से हटाने में लगे हुए हैं, हटाने की कोशिशें कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि देखो पीर ऐसा होना चाहिए जो ऐसे वक्त में काम आए। हजरात, तो अब इस वाक़े से हमें क्या पता चला
کہ جب ہم کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں تو مرشد کامل دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے، وہ ہمارے قلب کو پاک کرتا ہے، ہمارے وجود کو پاک کرتا ہے، ہمیں ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی عطا کرتا ہے۔ جب ذکر قلبی میں ہم ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر ذکر روحی عطا کرتا ہے، اور ذکر مخفی عطا کرتا ہے ذکر روحی سے۔ جب اب مرشد اپنے مرید کو ذکر روحی عطا کرتا ہے تو پھر مرید کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے کل کیا ہونے والا ہے، مستقبل کی باتیں بھی اس کے علم میں آتی رہتی ہیں۔ اب اس واقعے سے پتا چلا کہ مرشد دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور یہ مرشد ہی کا کام ہے کہ وہ آخرت میں مرشد ہی اپنے مرید کا جواب دہی ہوگا، اور مرشد ہی پہ ذمہ داری ہوگی مرید کے بخشش کی، بخشوانے کی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات میں نقل کیا گیا کہ حضرت شیخ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کی ولیوں میں سے ایک ولی ہیں، برگزیدہ بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندے ہیں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے حوالے سے ایک اور واقعہ نقل کیا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں کہ آپ کے ایک مرید کا انتقال ہوا۔ اب جب مرید کو قبر کے حوالے کیا گیا تو پھر جب لوگ قبر کے حوالے کر کے مرید کو واپس چلے آئے اپنے گھر کی طرف، تو پھر جب عذاب کے فرشتے آئے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کے قبر میں، جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور عذاب دینا چاہتے ہیں، عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کے سر پر ایک ٹوپی دیکھا فرشتوں نے کہ صاحب قبر کے سر پہ ایک ٹوپی موجود ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ صاحب قبر ذرا بتاؤ، یہ تمہارے سر پہ جو ٹوپی موجود ہے یہ کس کی ٹوپی ہے؟ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ کے مقرب فرشتوں، یہ جو ٹوپی ہمارے سر پر موجود ہے یہ مجھے میرے پیر و مرشد حضور سیدنا سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عطا ہوئی ہے، یہ میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا کیا ہے جو میرے سر پر ٹوپی موجود ہے۔ تو پھر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب ایسے شخص پر عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں جس کے سر پر اللہ کے محبوب بندے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی موجود ہو، اب اس پر ہم عذاب کیسے نازل کر سکتے؟ اتنا کہہ کر کے واپس چلے گئے۔ گویا اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ پیر و مرشد کی نسبت، پیر و مرشد کی جو ٹوپی کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے، پیر و مرشد کی نسبت سے قبر میں بھی عذاب سے محفوظ ہو گیا بندہ۔ تو حضرات، بیعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ بیعت ہوں تو ایسے ویسے کہ ہاتھ پیر نہیں، بلکہ مرشد کامل تلاش کریں، ایک ایسے مرشد کو تلاش کریں کہ جو کامل ہو، جس کی شخصیت کامل ہو، جو بدعات کو ترک کرنے والا اور سنت کو اپنانے والا ہو۔ ایسے مرشد کو تلاش کیا جائے جس کے پاس علم شریعت کے علاوہ علم طریقت و معرفت کا علم بھی موجود ہو، اور جب ہم مرید ہوں، بیعت ہوں، تو کسی ایسے سلسلے میں ہوں۔ پہلے تو ہم سلاسل حقہ میں دیکھیں کہ جو سلاسل حقہ ہیں
انہیں سلاسل حقہ میں سے کسی ایک حق سلسلے کو چنے اور اس میں بیعت ہو، کیونکہ سلاسل حقہ میں بیعت ہونے کے فائدے یہ ہیں کہ جو سلاسل حقہ ہیں ان میں ذکر بھی موجود ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم یہ پیدائشی ولی ہیں جن کا ذکر معراج کی رات مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس ہوا، عرش اعظم پر دو چہکتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، ایک سرخ رنگ کا، ایک سبز رنگ کا۔ آقا فرماتے میں نے پوچھا کہ میرے مولا یہ دو پرندوں کی شکل میں کس کی روحیں چہکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ تو قدرت الہی کے جانب سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، یہ جو لال رنگ کا پرندہ نا، سرخ رنگ کا، اس کا نام عبد القادر ہے، جسے پوری دنیا آج غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ جو سبز رنگ کا پرندہ ہے نا، اس کا نام تیفور ہے، جسے پوری کائنات حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات، تو غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، آپ سے کشف و کرامت ظاہر ہونے لگے، کرامتوں کا صدور ہونے لگا۔ جب کرامتیں ظاہر ہونے لگی تو آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کہ میرے بیٹے، کیا تمہیں حق شناسی مل گئی؟ کیا تم نے حق کو پہچان لیا؟ تو سرکار غوث اعظم جواب دیتے، میری والدہ، حق شناسی کی کیا ضرورت، مجھ سے تو کشف و کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، مجھ سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ حق شناسی کے لیے بیٹا کسی کے ہاتھ پر بکنا ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم مرشد اول کی بارگاہ میں گئے، بیعت ہوئے، وہاں سے ذکر ملا اور آپ ذکر کرتے رہے، لیکن جو چاہتے تھے حق شناسی وہ آپ کو نہ ملا۔ اسی طریقے سے 13 مرشدوں کی بارگاہ میں چلتے، 13 مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتے گئے، اور کوئی سورہ اخلاص کا ذکر دیتا، کوئی کلمے کا ذکر دیتا، کوئی سورہ فاتحہ کا ذکر دیتا، کوئی آیت الکرسی کا ذکر دیتا۔ اسی طریقے سے ذکر ملتا گیا، آپ ذکر کرتے گئے، لیکن جو حق شناسی کے تلاش میں آپ نکلے تھے وہ آپ کو نہیں ملا۔ ہوتے کرتے جب 13 مرشدوں کے یہاں آپ کو نہیں ملا تو مرشدوں نے جواب دیا، بیٹے جس کی تمہیں تلاش ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، آگے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ تلاش کرنے کے لیے، کسی اور بارگاہ میں جاؤ، اور جب تمہیں مل جائے گا حق شناسی تو مجھے بھی دعوت دینا، ہم لوگ بھی آئیں گے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم 13 مرشدوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جب 14ویں مرشد حضور سیدنا سرکار ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں حاضری دی، اب 14ویں مرشد کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، وہاں سے آپ کو ذکر ملا، اور جو کچھ آپ چاہتے تھے آپ کو حق شناسی عطا ہوئی، آپ کو علم طریقت، معرفت، حقیقت، اور اس کے ساتھ ساتھ حق شناسی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تعلیم بھی عطا ہوئی۔ سرکار غوث اعظم کو جب سب کچھ ملا 14ویں مرشد کی بارگاہ سے، تو پھر آپ کے پیچھے جو 13 مرشد پہلے کے تھے انہیں آپ نے پیغام بھیجا کہ میں جس کا متلاشی تھا مجھے وہ مل چکا ہے، اب آپ لوگ چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ تو جو 13 مرشد پیچھے کے تھے وہ سارے 13 مرشد اکٹھا جمع ہوئے اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر آپ کے پہلے کے 13 مرشد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ عرض گزار ہوئے کہ یہ سیدنا سرکار عبد القادر یا سرکار غوث اعظم، نذرانے میں ہم لوگ آپ کو پیرانے پیر کا لقب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہیں سے سرکار غوث اعظم کا لقب پیرانے پیر ہوا۔ اب اس واقعے سے پتا چلا کہ اگر بیعت اتنی اہم نہ ہوتی، اگر بیعت کے فوائد نہ ہوتے، بیعت اتنا اصل نہ ہوتا، تو سرکار غوث اعظم 13 مرشدوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے 14ویں مرشد کی بارگاہ تک نہ پہنچتے۔ گویا پتا چلا کہ بیعت کے بہت بڑے فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد اس میں پوشیدہ ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت بایزید بستامی آپ تو فرماتے 365 مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر 364 مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، فرماتے ہیں کہ 365 مرشد کے شکل میں
اگر سیدنا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا دامن نہ ملا ہوتا تو آپ فرماتے میں ایک کافر کی طرح مر گیا ہوتا، میں ایک کافر کی موت کی طرح میری موت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بیعت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، بیعت کی اہمیت کیا ہے، بیعت کے کتنے بڑے فوائد ہیں، اس کا اصل کیا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، بیعت ہونا تو حصول مولا کے لیے بیعت ہونا، رب تعالیٰ کے حصول کے لیے بیعت ہونا، حق شناسی کے لیے بیعت ہونا، تاکہ ہم خدا کو پہچان سکے، حق شناسی ہو سکے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے تحت اپنے وجود کی تلاوت کر سکے، یہ مقصد ہو کہ ہم حق شناسی کے لیے بیعت ہو، نہ کہ حصول دنیا کے لیے، نہ کہ مال و زر کے لیے، نہ کہ زائداتوں پراپرچی کے لیے، بلکہ حصول مولا کے لیے بیعت ہونا۔ جب کوئی حصول مولا کے لیے بیعت ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ جس نیت سے بیعت ہوتا نا مرشد کے ہاتھ پر، اسے وہی عطا ہوتا ہے۔ اگر مال و زر کی نیت سے بیعت ہوا تو مال و زر ہی ملے گا، اگر وہ دنیا داری کے نیت سے بیعت ہوا ہے تو اس کو وہی ملے گا، اگر حصول مولا کے لیے بیعت ہوا ہے تو اسے مولا کی حق شناسی، اسے حق شناسی کا علم عطا ہوگا۔ تو مسلمانوں بیعت ہونا تو مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ حصول مولا کے لیے بیعت ہونا، کیونکہ حصول مولا کے لیے جب بیعت ہوگے تو انشاءاللہ آپ کو حصول مولا کے نیت سے ہم بیعت ہوں گے تو ہمارا مرشد ہمیں وہی عطا کرے گا جو ہماری نیت ہوگی۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر بیعت کے حوالے سے، جو کہ آج کل جو بیعت ہوتے ہیں نا، وہ ایک طریقے سے سمجھ لیجیے بیعت رسمی ہے، لوگ رسم ادا کرنے کی نیت سے بس بیعت ہو جاتا ہے۔ چلو پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھے، ہم بھی لائن لگا کر بیعت ہو جاتا ہے، یہ ایک بیعت رسمی ہے۔ تو مسلمانوں آپ کو بیعت رسمی نہیں ہونا، رسم نہیں ادا کرنا۔ بیعت رسمی، بیعت جسمانی، بیعت عینی، بیعت رسمی یہی ہے جو آج 90% لوگ بیعت رسمی ہو رہے ہیں۔ مرید ہو گئے 10 سال، 2 سال، 5 سال ہو جاتا ہے، کبھی پیر سے ملاقات کی غرض سے پیر کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ 10 سال بعد گئے، اب عالم یہ ہے نہ تو مرید پیر کو پہچاننا ہے، نہ پیر مرید کو پہچاننا۔ عالم یہ ہے پیری مریدی کا۔ تو مسلمانوں اس سے گریز کرو۔ اور ایک بیعت جسمانی ہے، فار ایگزامپل جب کسی کو جسمانی دقت ہوتی نا، جسمانی پریشانی ہوتی، ہاتھ پیر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تو سوچتا چلو اب مرید ہی ہو جاتا ہوں، ہو سکتا وہیں سے شفا مل جائے، ہو سکتا مرید ہونے کی برکت سے اللہ شفا دے دے، جسم کا درد ختم ہو جائے، ہاتھ پیر کا درد ختم ہو جائے۔ تو یہ بیعت جسمانی ہے۔ مسلمانوں تو بیعت رسمی اور بیعت جسمانی کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ بیعت عینی کی طرف، جو بیعت توبہ ہے، اصل بیعت ہے، اس بیعت کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور بیعت ہو اور وعدہ کرو۔ بیعت کا نام ہی ہے عہد و اقرار کرنا، مرشد کے ہاتھ پر وعدہ کرنا۔ وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے پر کھرا اترو، اس وعدے کو نبھاؤ، کیونکہ وہ دیکھنے میں ظاہراً وہ آپ کے مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وہ تو ظاہراً آپ کے پیر و مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دراصل وہ اللہ اس کے رسول کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ پر عہد و اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، تو پھر بتاؤ اللہ اس کے رسول سے وعدہ کر کے کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ تو پھر جب ہم وعدہ کر لیں تو اس پہ ہم کھرا اتریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اپنے عہد و اقرار کو تا قیامت اسے اپنے عہد و اقرار کو جب تک زندگی باقی رہے اسے برقرار رکھیں، اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ۔ پھر آئندہ ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں ملاقات کروں گا پیر کے حوالے سے کہ کامل پیر کون ہے، کامل پیر کی
پہچان کیا ہے؟ انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمامی حضرات کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا بیعت عینی یعنی بیعت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔